السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیاسی چائے ود اسد کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسد علی رضوی حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد گورنمنٹ کے خلاف جمع کروا دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ قومی چینلز کے اوپر بہت سے تبصرے سن رہے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا تب تک ہمارے جو علاقائی لیڈران ہیں اپنی اپنی سیاسی پارٹیز کے، ان کو میں مدعو کروں اور ان سے جانوں کہ ان کی رائے کیا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس کے حق میں جا رہا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا یا ایسا اس میں ناکامی ہوگی؟ اس چیز کے لیے آج میرے پاس سب سے پہلے میرے مہمان ہیں پی پی 131 سے ممبر صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب رانا شکیل اصغر، جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ان سے جاننا ہے کہ وہ اپنی سیاسی رائے دیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ رانا شکیل اصغر، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آخر کیوں لانا پڑی؟ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ یہ تحریک عدم اعتماد آپ کو لانا پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور کرپشن عروج پہ ہے، لاقانونیت عروج پہ ہے، اور جب بھی کوئی اپوزیشن کا بندہ یا جب بھی کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو جواب میں پی ایم صاحب صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو تھے، یہ چور تھے۔ جب ہم مہنگائی کا پوچھتے ہیں جواب میں ہمیں ڈاکو چور یہی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اس کے لیے تمام اپوزیشن نے اکٹھا ہو کے یہ سوچا کہ ہم حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، کیونکہ اس سے پوری پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی اس سے ناراض ہیں۔ اس سے کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے ممبران بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہے اب۔ تو اس لیے تمام جماعتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور اسے روانہ کریں گے۔ آپ اس بات پہ شور ہیں کہ یہ واقعی عوام کے حق کے لیے یہ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایسا کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں جناب، 3 سال بلکہ 4 سال ہونے کے قریب ہیں، آج تک کیا نکلا ہے؟ کیسوں میں کیا نکلا ہے؟ کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ آپ کے سامنے یہ جو بھی یہ خود بخود ہی یہ گھڑے ہوئے کیسز ہیں، جس میں جیسے آپ کو پتہ ہے پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ صاحب پر بھی ایک انہوں نے مقدمہ درج کیا تھا وہ منشیات کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسیں کی، وزیر نے اور ایک دو اور بندوں نے حلف اٹھا کے قسمیں اٹھا کے، لیکن آپ کے سامنے اس کا کیا بنا؟ وہ کدھر گئی؟ ایسے ہی یہ من گھڑت مقدمے درج کر رہا ہے نیازی صاحب، اور انشاءاللہ ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اور عوام میں اب آج کل عوام جو ہے وہ بے روزگاری کے سے اتنی مجبور ہوئی ہے، جو کہ دن بدن مہنگائی سے غریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آج نکلنا تھا۔ ہر بندہ اپوزیشن سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں نہیں نکل رہے۔ آج ہم نکلے ہیں تو انشاءاللہ اب اس کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ حیض صاحب، یہاں مجھے یہ بھی پوچھنا ہے، اسی سوال سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے لیڈران جو ہیں وہ یہ کہتے رہے زرداری صاحب کے حوالے سے کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لوں گا، گھسیٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس سارے بیانات کے بعد، جو کہ بچہ جانتا ہے، ان سب بیانات کے بعد آپس میں ان پارٹیوں کا شیر و شکر ہو جانا، یہ کیا اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں شو کروا رہا ہے؟ یہ سیاست ہے، سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ خان صاحب اپنے پرویز الہی صاحب جن کے آج کل وہ دن رات ترلے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا؟ اسے ڈاکو نہیں کہتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ کراچی میں جو ایم کیو ایم جماعت ہے اس کے بارے میں عمران خان کے کیا بیان تھے؟ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ اب موصوف چند دن پہلے ان کے دفتر میں نہیں گئے، دن رات ان کے ترلے نہیں مار رہے
یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ اخلاقیات کو پہلے بھی مد نظر رکھنا چاہیے. میں تو اس پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اخلاقیات کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. رانا صاحب یہاں اخلاقیات کی بات سے پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب جہانگیر کے اوپر یہ چینی سکینڈل آتا ہے تو تب آپ کے ہی جو لیڈران ہیں وہ ان اخلاقیات سے باہر نکل کر ان کو کہتے ہیں یہ چینی چور ہے، یہ عمران خان کی ATM ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ کی ہی قیادت PMLN کی ان کے پاس جاتی ہے، جی ہمارے ساتھ مل جائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیں. تو پھر یہاں پر اخلاقیات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کو معلوم ہوگا کہ میاں صاحب کے پاس وہ لندن خود گئے ہیں، ایک میٹنگ ان کی ہو چکی ہے، مزید ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ آج لوگ عمران خان سے تنگ ہیں. جو اس نے فیصلہ کیا تھا پنجاب میں عثمان بزدار کا فیصلہ، وہ بندہ اس کا جو کنٹرول ہے، اس کی جو کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی وہ خان صاحب کے ساتھ کب ملا، اس پہ بھی غور کریں. وہ نون لیگ چھوڑ کے 6 ماہ پہلے ملا الیکشن سے. اس کو جو بزدار کو پنجاب پہ لگا کے پنجاب کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اب میں کہتا ہوں پنجاب کی عوام تو ہے ہی ہے، اپوزیشن کی جو اراکین ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن آج ان کے خود PTI کے بندے جو وہ بھی تنگ ہیں، اور وہ عثمان بزدار کے خلاف بغاوت ان کی پارٹی سے شروع ہوئی. اب ہم تو ہمارا جو قومی اسمبلی میں ہم عدم اعتماد پہ ہمارا فوکس تھا، لیکن یہ جو پنجاب کا ہے یہ آپ کے سامنے ہی چند دنوں میں ہی ابھی ہم نے وفاق میں ہی دائر کی ہے اپوزیشن وہ عدم اعتماد کی ریفرنس. تو ابھی تو پنجاب میں ہم نے پیش نہیں کیا، لیکن آپ دیکھ لیں پنجاب کے لوگ، پنجاب کے میں جو ارکان اسمبلی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کریں. اور پرویز الہی صاحب کے بیان سن لیں، انہوں نے جو بیان دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے تو کچھ تو نکلے گا. اور باقی ان کی جماعت کے جو ابھی ان کے جو کل ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ساری. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اگر خان صاحب کو پرابلم نہیں ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے، مسائل نہیں ہے کوئی، تو یہ جلد سے جلد عدم اعتماد کو پیش ہونے دیں. کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں چھپ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ تو حکومت کی طرف سے تو بار بار کہا جا رہا ہے، حکومتی وزراء کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے جتنا جلد از جلد اس اجلاس کو بلایا جائے. ڈیفینیٹلی 22-23 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ہے، وہاں اس وقت تک پہنچنے سے پہلے یہ اجلاس تو ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو تحریک آپ لوگوں نے جمع کروا دی ہے یہ کس حد تک آپ کو جو ہے اس میں آپ اپنی جیت سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے آپ کے 9 سے 10 اراکین جو ہیں وہ اپنے کیمپ میں لے آنے کا دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے، ان کے نام بھی بتائے جا چکے ہیں، لیکن یہاں پر 172 کا فگر پورا کرنے کے بجائے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو نمبرز ہیں وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہے اس کی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے کوشش. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری پارٹی وہ کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں 100% 200% امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اکثریت کے ساتھ یہ عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے. جی تو جیسے ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ رانا شکیل صاحب پر امید ہیں، 200% تک پر امید ہیں کہ ان کی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے اس میں یہ ہر صورت کامیاب ہوں گے. اب مجھے یہ ان سے جاننا ہے کہ ان کیس آپ لوگ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو گئے، اب مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر تو 3 لوگ ہیں، 3 پارٹیز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہونے کے بعد کون سا بندہ کس کیمپ سے، زرداری کیمپ سے، مولانا کیمپ سے یا نواز کیمپ سے، کون سا بندہ آپ اس کے بعد پھر ایز اے وزیر اعظم جو ہے وہ آتا دیکھ رہے ہیں، یا اس کے بعد ان کی پھر آپس میں جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہو جائے گی؟ جہاں تک ہماری پارٹی کا موقف ہے تو مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد ہم چاہیں گے کہ عبوری سیٹ اپ آئے اور فریش مینڈیٹ لے کے حکومت بنے. جس طرح کے جو مسائل پاکستان اس وقت گھر چکا ہے، کوئی بھی جماعت کوئی آتا ہے تو 1 سال میں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس میں ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کے بعد عبوری سیٹ اپ لائیں اور 3 ماہ کے اندر نیو الیکشن کروائے جائیں، جس کے بعد
کوئی بھی جماعت آئے وہ فریش مینڈیٹ لے کے اس پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی. مطلب جب 3 ماہ کے بعد الیکشنز دوبارہ ہو رہے ہوں گے تو پھر سبھی پارٹیز ایک دوسرے کے اگینسٹ کنٹیسٹ کرے گی, یا جس طرح ابھی پی ڈی ایم اکٹھی ہے تو اس وقت بھی اکٹھی کوشش کی جائے گی کہ یار یہ ہمارا ایک بندہ ایز اے وزیر اعظم ہم اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آگے سے وہ بھی حکومت ہے جو ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کر بیٹھی ہے. تو کیا ہوگا کہ سب مل کر اپنے ایک وزیر اعظم کی کوشش کریں گے, یا سبھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا ایک ایک وزیر لانے کی کوشش میں ہوں گے؟ نہیں, یہ تو بعد میں جو صورتحال ہے. ابھی تو فی الحال سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے نیازی کی چھٹی کروانا. بعد میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن تو ساری جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ لڑیں گی, اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا وہ جس طرح بھی بات کے سیٹ اپ ہیں ابھی تو فی الحال تو ہم یہاں تک ہیں کہ اس کی چھٹی کروانی ہے, اور الحمدللہ ہماری پارٹی اس میں کامیاب ہوگی. اگر یہ عمران خان پریشان نہیں ہے تو جو رات کو وقوع ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, آج تک ہسٹری میں ایسا وقوع نہیں ملتا. تو انشاءاللہ یہ گھبراہٹ ہے ان کی بھی اندر سے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کانپے ٹانگ رہی ہیں اس کی. دیکھیے کانپے تو ٹانگ رہی ہے, یہ تو آپ چلے صحیح کہا آپ نے. اب اس میں اس کو صحیح کیسے مان سکتا ہوں کہ جب حکومتی کیمپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, کہ دیکھیں وہاں پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے وہ سیکیورٹی ان کی اپنی ہے, تو پھر ان کو اپنی مولانا صاحب کو سیکیورٹی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو انلیگل ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے ایم این ایز کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا لیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اجلاس سے پہلے, تو وہ تو رات یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھ سے آپ رینجر بھی لے لیں, میں آپ کے ساتھ رینجر بھی دے دیتا ہوں, جتنی سیکیورٹی آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, ہم آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ سہولیات دیں گے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئیں, یہ آپ کا آئینی حق ہے. تو پھر اس میں حکومت کا تو یہ سٹانس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام خراب کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو بندہ جیتا ہوا ہو وہ گیم تو بگاڑتا ہی نہیں؟ جناب آپ کے سامنے ساری صورتحال, اگر وہ نہیں گھبرائے تو آج تک کیسا وقوع پہلے تو نہیں کبھی ہوا. یہ ساری باتیں کہنے سننے کی ہیں, یہ ساری باتیں صرف الفاظ کی ادائیگی ٹی وی کے سامنے سے ساری باتیں, ادروائز یہ گھبرائے ہوئے ہیں. اور یہ جو دوسرے گروپس کے بندے ہیں جو آپ کے سامنے, وہ 3 گروپ میں وہ اجمل چیمہ صاحب فیصل آباد سے, اس کی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے. وہ کیوں کر دی گئی ہے؟ جسٹ اسی لیے کہ یہ 3 گروپ میں کیوں گیا ہے. پریشر ڈال رہے ہیں حکومت, عوام اپنا ارکین اسمبلی پر پریشر ڈال رہی ہے. تو اگر یہ پریشان نہیں ہے تو اب کیوں یہ جو قومی اسمبلی میں وہ کلین اور سیٹیں اکھاڑ کے اس کو میں تخیر کرنے کے لیے یہ سارے پروپیگنڈا یہ ہر حد پہ استعمال کر رہی ہے. اگر اس کو مسئلہ نہیں ہے تو بلائیں, جلدی اجلاس بلائیں اور فارغ کرائیں, جو بھی ہوگا آمین ہوگا سب کو. صحیح. لیکن آپ کی ان باتوں سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کے فالوورز کو بھی اب گھبرانے کی اجازت ہے. وہ تو پہلے گھبرا چکے ہیں. اچھا, وہ تو پہلے گھبرا چکے ہیں جناب. یہ جو دن رات یہ جو 12 روپے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں اور 10 روپے سستا کرتے ہیں, بندہ سیدھی طرح 2 روپے سیدھا بڑھا دے. یہ ڈرامے یہ پرانے ہوتے تھے. یہ وہ انڈیا کی ایک فلم ہے, اس میں یہ ایک کلپ ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا کہ یہ اس طرح کا کردار ادا کیا ہے. جی آپ جدھر پیٹرول یہ سستا کیا ہے, بجلی 5 روپے صبح 6 روپے مہنگی ہوئی ہے, شام کو 5 روپے سستی کر دی ہے, اگلے دن ہی گھی 15 روپے پلس جمع کر دیا, مہنگا کر دیا. اور آج بھی کل بھی 10 روپے گھی مہنگا ہوا ہے. مہنگائی تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, اور یہ ارکین اسمبلی کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ وقت گزر چکا ہے. ناظرین کرام, جیسے کہ رانا شکیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بڑی دلچسپ سی ویڈیو آپ کو دوں گا, جب یہ مجھے سینڈ کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے نام سے اپنے فیس بک پہ اوپر لگاؤں گا, ٹیگ کر دوں گا کہ یہ رانا صاحب کی طرف سے ویڈیو ہے جو باقی لوگوں کو دکھانا چاہیے. اچھا, اب میرا لاسٹ کویسچن ہے کہ رانا صاحب, ان کیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کامیاب ہو رہی ہے یا ناکام ہو رہی ہے, کیونکہ صحافی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ججمنٹ دے. صحافی کا کام ہے اپنی بات کو پہنچانا اور آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا. اب میرا یہ کویسچن ہے کہ ان کیس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ناکام ہوتی ہے
کیونکہ کامیاب ہوگی وہ تو آپ نے ساری باتیں بتا دی. ان کیس ناکام ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد جیسے وہاں بلاول صاحب اپنا دستہ لے کر نکلے ہوئے ہیں, کیا اس طرح کے سلسلے یہاں سے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے, لانگ مارچ کا سلسلہ, اور پھر وہاں پر جا کے جو ہے وہ ٹھہراؤ اور یہ سلسلہ ہوگا, یا پھر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے؟ یہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا عدم اعتماد کا, اس وقت 2 فیصلے ہوئے تھے. ہم نے آلریڈی کال دی ہوئی ہے پارٹیز کو, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنی جماعتوں کو آلریڈی 23 مارچ کا لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے, جو کہ ہم وہ اپنے لیول پہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور وہ ہمارا احتجاج اس سے عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ہمارا. ہم نے وہ ایک مارچ لانگ مارچ کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. ناظرین, یہ ان کا ایک سٹانس ہے کہ 23 مارچ کو یہ لانگ مارچ کا بھی سوچ رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے, سوچ نہیں رہے, ہم کر رہے ہیں 23 مارچ کو یہ ایسا کر رہے ہیں, لیکن اس تاریخ کو جو ہے وہ فیٹف بھی کوئی نہ کوئی اجلاس بلا رہا ہے, اور اس وقت ہی یہ انسرٹینٹی سی جو سامنے آنے والی ہے, یہ تو پھر آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, سبھی محبان وطن دیکھیں گے. مجھے رانا صاحب سے یہ جاننا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے گا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ فگر دیے جا رہے ہیں کہ ہم 9 سے 10 لوگ آپ کے اراکین جو ہیں وہ اپنے کیمپ میں لے آئے ہیں. آپ کتنے فگر دے رہے ہیں کہ 172 سے کتنا دور ہیں, پاس ہیں, یا اس کو کراس کر چکے ہیں؟ سر, ہم انشاءاللہ جو کہ ہمارے پاس اس وقت انفارمیشن ہے, پی ٹی آئی کے 30 سے 40 بندے ہیں جو کہ ہماری جماعت سے میں رابطے میں ہیں. 30 سے 40 بندے, اور انشاءاللہ آج 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے یہ تو بندے وہ ہیں جو ان کی جماعت کے ہیں, جو ان کی جماعت سے ہم سے رابطے میں ہیں. آپ ابھی دیکھیں گے کہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ اب کیا کریں گے. وہ ان کے اتحادی 1-2 دن میں فیصلہ کریں گے اپنا, اور وہ فیصلہ آپ کو 2-3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ناظرین, رانا صاحب کی بات سے ایک پھر بات نکل آئی ہے, مجھے پوچھنا تو پڑے گی کہ رانا صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 30 سے 40 لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, آپ کی پارٹی آپ کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ آپ لوگ چھانگا مانگا کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی 12, 14, 18 کروڑ تک کی جو ہے وہ نیلامی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی سیاست کرنے کے بعد آپ عوام کی خدمت کر پائیں گے؟ جناب, یہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ یہ 18 کروڑ کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اپنی پارٹی کے بندوں پہ لگا رہے ہیں. آپ ان کو چاہیے اپنی جماعت کے بندوں سے پوچھیں. نہیں, الزام نہیں لگا رہے کہ ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنے پیسوں میں. کچھ کوشش نہیں ہو رہی یہاں پہ, کچھ کوشش نہیں ہو رہی, پیسوں کی کوئی آفر نہیں ہو رہی. باقی جو دوسرے معاملات ہیں وہ نیکسٹ الیکشن کے معاملات ہیں, پارٹی کے ٹکٹ کے معاملات ہیں, وہ ہمارے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. باقی پیسے کی کوئی, کسی جگہ پہ پیسے کی کوئی اگر ہوئی بھی تو وہ نظر آ جائے گی آپ کو. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر. جی بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, آپ نے رانا شکیل اصغر صاحب کے جو ہے وہ سیاسی تبصرہ سنا. اپنی قیادت کے بارے میں انہوں نے یہاں پی ایم ایل این کو یہاں ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا, سوالوں کے جوابات دیے. تو اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہے جو لوگ اگر یہ لوگ جو ہیں مطلب پی ایم ایل این کی قیادت اتنی بولی لگا کر خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے بعد ایسی سیاسی جماعت یا ایسے لوگ وہ عوام کی خدمت کس طرح کریں گے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ عوام کی خدمت کیسے کریں گے؟ اگر یہ سچ ہے نون لیگ کی طرف سے, اگر یہ سچ ہے پیپل پارٹی کی طرف سے, اگر یہ سچ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو پھر یہ لوگ اس طرح کی سیاست کرنے کے بعد عوام کی خدمت کو کیسے کر سکیں گے؟ ناظرین, یہ میرا سوال آپ کے پاس ہے. اور اب جاتے جاتے مقامی کی عادت ہے تو مقامی سوال ایک لاسٹ ٹائم میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو رانا صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ ان کیس آپ کو پی پی 131 کی ٹکٹ نہیں ملتی تو کیا اس کے بعد آپ کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہوں گے, یا جو آپ کی پارٹی کی عادت آپ کو فیصلہ دے گی اس پہ آپ کاربند ہوں گے؟ جی انشاءاللہ ہم پارٹی کے پابند ہیں ہر فیصلے کے.
انشاءاللہ ہم پارٹی کے مسلم لیگ نون کی قیادت کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کے پابند ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میرا آج کا پروگرام آپ کی نظر انشاءاللہ تعالی اس سے اگلا جو پروگرام ہوگا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد، مطلب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا، وقتاً فوقتاً حکومتی پارٹی کے نمائندگان، اپوزیشن پارٹی کے نمائندگان، کسی نہ کسی کو یہاں بلا کر ان کے جو ہے تبصرے آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے اگلا جو میرے پاس نمائندہ ہوگا وہ حکومتی پارٹی کا ہوگا، اور ان سے بھی اسی طرح کے کچھ دلچسپ اور کچھ چٹخارے دار سوالات کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔